بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے اسلام کیوں قبول کیا؟ رومی شخص کے قبول اسلام کا ایک دلگداز واقعہ۔ حضرت ابو بکر بن فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اصرار کر کے ایک رومی دوست سے اسلام لانے کا سبب پوچھا تو اس نے بیان کیا، ہمارے ملک پر مسلمانوں کا لشکر حملہ آور ہو گیا، جنگ ہوئی، کچھ لوگ ہمارے قتل ہوئے اور کچھ ان کے۔ میں نے اکیلے 10 مسلمانوں کو قیدی بنا لیا۔ ملکہ روم میں میرا بہت بڑا گھر تھا، میں نے ان سب کو اپنے خادمین کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر خچروں پر سامان لادنے کے کام پر لگا دیا۔ ایک دن میں نے ان قیدیوں پر مقرر ایک خادم کو دیکھا کہ اس نے ایک قیدی سے کچھ لیا اور اس کو نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نے اس خادم کو پکڑ کر مارا اور پوچھا، بتاؤ تم اس قیدی سے کیا لیتے ہو؟ تو اس نے بتایا، یہ ہر نماز کے وقت مجھے 1 دینار یعنی سونے کا سکہ دیتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا اس کے پاس دینار ہیں؟ تو اس نے بتایا، نہیں، مگر جب یہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اپنا ہاتھ زمین پر مارتا ہے اور اسے 1 دینار نکال کر مجھے دے دیتا ہے۔ خادم کا بیان سن کر مجھے شوق ہوا کہ میں اس کی حقیقت جانوں، لہٰذا جب دوسرا دن ہوا تو میں اس خادم کا یونیفارم پہن کر اس کی جگہ کھڑا ہو گیا۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ مجھے نماز پڑھنے دے تو میں تجھے 1 دینار دوں گا۔ میں نے کہا، میں 2 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے اسے کھول دیا۔ اس نے نماز پڑھی۔ جب فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور وہاں سے نئے 2 دینار نکال کر مجھے دے دیے۔ جب عصر کا وقت ہوا تو اس مرتبہ میری طرف اشارہ کیا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ میں 5 دینار سے کم نہیں لوں گا تو وہ مان گیا۔ پھر جب مغرب کا وقت ہوا تو اس نے مجھے اشارہ کیا تو میں نے کہا، 10 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے میری بات مان لی اور جب نماز سے فارغ ہوا تو زمین سے 10 دینار نکال کر مجھے دے دیے۔ پھر جب عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو حسب عادت اس نے مجھے اشارہ کیا۔ میں نے کہا، میں 20 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ پھر بھی اس نے میری بات تسلیم کر لی اور نماز سے فراغت پا کر اس نے زمین سے 20 دینار نکالے اور مجھے تھما کر کہنے لگا، جو مانگنا ہے مانگو، میرا مولا بہت کریم ہے، میں اس سے جو مانگوں گا وہ عطا کرے گا۔ اس کا یہ معاملہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ولی اللہ ہے۔ مجھ پر اس کا رعب طاری ہو گیا اور میں نے اس کو زنجیروں سے آزاد کر دیا اور وہ رات میں نے رو کر گزاری۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اسے بلا کر اس کی تعظیم اور تکریم کی، اسے اپنا پسندیدہ لباس پہنایا اور اختیار دیا کہ وہ چاہے تو ہمارے شہر میں عزت والے مکان یا محل میں رہے اور چاہے تو اپنے شہر چلا جائے۔ اس نے اپنے شہر جانا پسند کیا۔ میں نے ایک خچر منگوایا اور راستے کے اخراجات دے کر اسے خچر پر سوار کیا۔ اس نے مجھے دعا دی، اللہ پاک اپنے پسندیدہ دین پر تیرا خاتمہ فرمائے۔ اس کا یہ جملہ مکمل نہ ہوا تھا کہ میرے دل میں دین اسلام کی محبت گھر کر گئی۔ پھر میں نے اپنے 10 غلام اس کے ہمراہ بھیجے۔ انہوں نے حکم دیا کہ اسے نہایت احترام کے ساتھ لے جاؤ۔ پھر اس کو ایک دوات اور کاغذ دیا اور ایک نشانی مقرر کر لی کہ جب وہ بحفاظت تمام اپنے مقام پر پہنچ جائیں تو وہ نشانی لکھ کر میری طرف بھیج دیں۔ ہمارے اور اس کے شہر کے درمیان 5 دن کا فاصلہ تھا۔ جب 6واں دن آیا تو میرے خادم میرے پاس آئے۔ ان کے پاس رکہ بھی تھا جس میں اس کا خط اور وہ علامت موجود تھی۔ میں نے اپنے غلاموں سے جلدی پہنچنے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ جب ہم اس کے ساتھ یہاں سے نکلے تو ہم کسی تھکاوٹ اور مشقت کے بغیر
تھکاوٹ اور مشقت کے بغیر گھڑی بھر میں وہاں پہنچ گئے، لیکن واپس پر وہی سفر 5 دنوں میں طے ہوا۔ ان کی یہ بات سنتے ہی میں نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، دین اسلام حق۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں، اور بے شک دین اسلام حق ہے۔ پھر میں روم سے نکل کر مسلمانوں کے شہر آ گیا۔ ایسے واقعات، سبق آموز تحریریں، کہانیاں جس سے ہمیں بہت سبق حاصل ہوتا ہے، ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، ہماری زندگی چینج ہو جائے گی۔ اگر ہم یہ واقعات، تحریریں، سبق آموز کہانیاں سنتے رہیں گے تو ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور ہماری زندگی میں چینجنگ آئے گی، ہم اچھے کی طرف جائیں گے۔ تو ایسے واقعات سننے کے لیے پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، کیونکہ اس سے تو آپ کا کچھ نہیں جائے گا، میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، اور دوستوں کے ساتھ اچھی تحریریں شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔